المختصر، حج اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے، اور ان میں سے ایک پاکیزہ ہستی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اللہ نے حکم دیا پیارے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر، آپ نے کعبے کو تعمیر فرمایا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا، کہا آؤ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ پتھر دیکھا تو وہ بھی کمال کا، تعمیر کی تو بڑی محبت میں، کمال کی محبت میں تعمیر کی ہے، اور جب تعمیر مکمل ہوئی تو اب کعبے کے ارد گرد چکر لگائے، گھومے۔ اس طرح ہمارے ہاں گھر بنایا جاتا ہے تو اب ٹھیکیدار کہتا ہے، مستری کہتا ہے بھائی چیک کرو، ایسا نہ ہو کہ خامی رہ گئی ہو بعد میں مالک مکان آ کر ہم سے لڑے یا ہمارے پیسے روک لے یا ہمیں دوبارہ محنت کرنی پڑے، تو چیک کر لو، اگر کہیں خامی ہے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اور یہاں پر تو رب کا گھر بن رہا ہے، اور بنانے والے بھی باپ بیٹا دونوں نبی، دونوں اللہ کے ہاں مقبول و محبوب، دونوں کے دل میں رب کی کامل محبت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور کعبے کے 7 چکر لگائے۔ پہلا چکر دیکھا چاروں کونوں میں، چاروں طرف دیواروں کو، کونوں کو دیکھا، پھر رب کی محبت نے جوش مارا، ہو سکتا ہے دیکھنے میں کمی رہ گئی ہو، پھر دوبارہ چکر لگایا، پھر رب کی محبت نے، ایک مرتبہ دیکھنا کافی تھا نا، مگر رب کی محبت نے پھر جوش مارا۔ ایسی محبت اللہ ہمیں بھی عطا کرے کہ ہم جو رب کی عبادت کریں، کاش ان کی محبت کا صدقہ ایک ذرہ ہمارے دل میں بھی آ جائے۔ ہاں، جس دن رب کی محبت دل میں آ گئی نا، خدا کی قسم پھر عبادت کرنا مشکل نہیں رہے گا، بلکہ اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک آپ وہ عبادت کر نہیں لیں گے۔ اور ایسے لوگ ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں، آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں، تبھی ہم زندہ ہیں، تبھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو عبادت نہ کریں تو انہیں چین نہیں آتا، بے قرار ہوتے ہیں، اور قرار سکون تب ملتا تب ہے جب وہ عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ اس محبت میں دوبارہ چکر چیک کیا، پھر رب کی محبت نے جوش مارا، پھر تیسرا المختصر 7 چکر لگائے۔ ہر چکر میں رب کی محبت بڑھ رہی ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد، اچھا اب یہ چکر لگانا عبادت سمجھ کے کر رہے تھے؟ نہیں، چیک کرنے کے لیے کر رہے تھے، مگر اسی چیک کرنے کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ سمجھیں رب اللہ اپنے انبیاء سے، اپنے نیک لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ اب اپنے محبوب کو بھیج دے۔ کعبہ بن گیا، اب کعبے کے امام کو بھیج، تاکہ وہ آ کر لوگوں کو کفر و شرک کی تاریک وادیوں سے نکال کر اسلام کے نور میں داخل فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیغام ملا، وحی آئی، پیارے حج کا اعلان کیجئے۔ عرض کیا مولا میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں، میرا بیٹا ہے۔ ارشاد فرمایا آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آپ اعلان کیجئے، اے لوگوں تم پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، آؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، آؤ اس گھر کا طواف کرو، اس کی آ کر عبادت کرو، حج یہاں پر آ کر ادا کرو۔ عرض کیا مولا میرے سامنے کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا ہے، پیارے کعبہ بن گیا، اب حج کرنا ہے، اس کعبے کا طواف کرنا ہے، لوگوں میں اعلان کریں، آپ کا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں تک آواز پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ امام راضی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اعلان کیا، اے لوگوں کعبہ بن گیا، رب کا گھر بن گیا، اب آؤ اس کا طواف کرو، حج کرو۔ تو اللہ نے اس وقت روئے زمین پر جو لوگ موجود تھے ان تک بھی آواز کو پہنچایا، اور جو موجود نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں تھے، اللہ نے ان تک بھی آواز کو پہنچایا۔ اور جس مسلمان کی روح نے، یا وہ مسلمان اس وقت روئے زمین پر تھا جس کی روح نے لبیک کہا، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اسے کعبۃ اللہ کے طواف کی سعادت عطا نہ فرمائے۔ یعنی وہ مرنے سے پہلے ایک بار کعبۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرے، چاہے وہ پیدا ہو چکا تھا، چاہے وہ نہیں تھا، چاہے وہ قیامت تک آئے گا۔ جس کی روح نے اللہ کی پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سن کر لبیک کہا،
اللہ ایک بار اسے مکہ مکرمہ کی حاضری ضرور عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے جب اذان آواز دی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے یہ جو تم نے طواف کیا ہے نا، یہ چکر لگائے ہیں، ہمیں یہ تمہاری ادا بہت پسند آئی ہے۔ حج کیا ہے؟ حج کے ارکان میں سے ایک رکن، ایک کام، انتہائی اہم عبادت کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، جس کو ہر مسلمان تڑپتا ہے، ترستا ہے، تمنا ہوتی ہے کاش میں وہاں جا کر اللہ کے اس پاکیزہ گھر کا سچ مچ اپنے جسمانی جسم کے ساتھ وہاں جا کے طواف کرو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے دوسرا انعام یہ ہے کہ تم نے جو اس کے چکر لگائے نا، اسی چکر کو ہم حضور کی امت پہ فرض کر دیں گے۔ عرض کیا، مولا میں نے تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا ہے کہ تیرا گھر بنانے کے بعد چیک کیا کہ دیکھو کوئی کمی نہ رہ جائے، اس نیت سے میں نے چکر لگائے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، پیارے جس محبت میں، جس پیار میں، رب کی محبت دل میں رکھ کر آپ نے اس کے ساتھ چکر لگائے، ہمیں آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم اس کو اسی طواف کی صورت میں حج کے اندر شامل کریں گے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لازم کر دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والا، رب کو ماننے والا، رب سے محبت کرنے والا، رب سے پیار کرنے والا میرا بندہ جب یہاں مکے میں آئے گا، وہ طواف میری عبادت سمجھ کے کرے گا، مگر ساتھ ساتھ وہ تمہاری ادا کو بھی ادا کرتا رہے گا۔ پیارے ہم چاہتے ہیں قیامت تک ہماری عبادت بھی ہوتی رہے، طواف بھی ہوتا رہے، لاکھوں مسلمان آ کر یہاں طواف کرتے رہے، ہماری عبادت بھی ہوتی رہے، اور ساتھ ساتھ تمہاری یاد کو بھی ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ آپ دیکھیں لاکھوں مسلمان ہر سال وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، ایک بار حج کر لیا، ایک بار عمرہ کر لیا، مگر جو بھی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتے ہیں، اس سے پوچھے کہ آپ نے صرف 7 دفعہ چکر لگائے؟ نہیں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ چاہے میرے پاس چند دن ہو، چاہے مہینہ ہو، چاہے 20 دن ہو، کوئی رات کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میں طواف سے محروم ہو جاؤں۔ ہر مسلمان وہاں 7 چکر، یہ الگ عبادت ہے، اس عبادت کو کرنے کی مسلمان کوشش کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں 1400 سال یہ گزر گئے، یہاں سے قیامت تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، قیامت تک یہ طواف ہوتا رہے گا، کس کے نام پر کرے گا؟ رب کی عبادت سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مگر ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو بھی ادا کرتا رہے گا، اور اللہ ان کی ادا کو ادا کرنے کی برکت سے اس طواف کرنے والے کے طواف کو بھی قبول فرمائے۔